تو اسی وقت یہ کہیں کہ آپ ٹھیک ہیں. یا میرا کوئی اسپانسر نہیں تھا, میرے ساتھ کوئی پالیٹیشین یا پارٹی نہیں تھی. جیسے ہمارے مذہب میں ایک جانور کا نام لینے سے کہتے ہیں زبان ناپاک ہو جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ بھی آئینی طور پہ ایک حرام لفظ قرار دے دینا چاہیے. بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھ سے کہا گیا کہ ہمارے کوئی باس جو ہیں ملنا چاہتے ہیں, وہ بھی شاید اسٹیبلشمنٹ کے کوئی سینئر لوگ تھے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہر پیشہ اس وقت تقسیم ہو چکا ہے, اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ چاہے سیاست ہے, چاہے عدالت ہے, چاہے صحافت ہے, چاہے سول سوسائٹی ہے, دو گروپوں میں تقسیم ہے, اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ہم جیسوں کو کسی سے توقع بھی نہیں ہوتی. اگر 4 سال گزار دیے ہیں تو زندگی کے باقی چند سال بھی گزر جائیں گے. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف انکٹ بائی احسن. آج ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان موجود ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں, اور میں یہ کہوں کہ جس دور میں صحافت میں مزاحمت کی ضرورت ہو اور آپ اگر اس صحافی کو وہاں نہ موجود پائیں تو یہ غلط ہوگا. اور پاکستان کی صحافت میں مزاحمت کی علامت سمجھے جانے والے مطیع اللہ جان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر دیٹس ویری کائنڈ آف یو کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی. اور اس پوڈکاسٹ میں سر میں جیسے کہ آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہا تھا آپ سے کہ میں نے کچھ چیزیں جاننے کے لیے, کچھ ریسرچ کرنے کے لیے آپ کے بارے میں یوٹیوب, گوگل کا سہارا لیا. بٹ وہ جو بیسک انفارمیشن ہے وہ تو تھی, بٹ وہ جو ایک آپ جب کسی اکانک فگر کو جب آپ گوگل کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, پس منظر ہوتا ہے, اس کی کہانی ہوتی ہے. تو وہ کہانی مجھے کہیں نظر نہیں ہے, اور میں چاہوں گا کہ آج وہ کہانی بیسکلی ہم آپ سے نکلوائیں کہ مطیع اللہ جان جس کا بیک گراؤنڈ آرمی بیک گراؤنڈ ہے, جو خود آرمی یا فوج میں گئے اور پھر وہاں سے وہ واپس آئے, تو واٹ واز یور انسپریشن کہ آپ صحافی بن گئے آرمی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کے بعد بھی, اور پھر آپ آرمی میں بھی گئے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ مائی فادر واز ان آرمی, تو اس وجہ سے ظاہری بات ہے میرے بھائی بھی آرمی میں تھے اور میرے فیملی ممبرس بھی. تو مجھے بھی شوق تھا, سچی بات ہے, آرمی کا. تو آرمی میں گئے مگر وہاں پہ فٹ نہیں ہوئے. میرے فادر بھی بڑے آؤٹ اسپوکن تھے, تھوڑا سے بلانٹ تھے, میں بھی. تو اس وجہ سے وہاں پہ زیادہ تر پٹھوں میں ٹائم گزرا, وارننگس میں ٹائم گزرا, اور پھر آرمی سے وڈرا ہو گئے. اور آرمی چھوڑنے کے بعد کالج میں آئے, اور کالج کے اندر میں نے ریڈیو پاکستان سٹارٹ کیا. اور ریڈیو پاکستان میں نے خبریں پڑھنا شروع کی انگلش میں, اور یہ وہ میرا سٹارٹ تھا جو کہ ایک میڈیا کے ساتھ ایک برش تھا. اور ان خبروں سے میرا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوا. خبریں پڑھتے پڑھتے خبریں بنانا اس طرح شروع ہوئے کہ میں نے ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا قائد اعظم یونیورسٹی میں. اور پھر ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں جب ماسٹرز کیا تو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ایک ادارہ ہے اسلام آباد کا, وہاں پہ میں نے ایز اے ریسرچ فیلو جوائن کیا. اور اس دوران ریڈیو پاکستان کی خبریں بھی جاری رہیں. تو تقریباً 10 سال تک میں نے یہ خبریں پڑھی ریڈیو پاکستان میں. اور پھر 99 میں نے پی ٹی وی جوائن کر لیا, مگر اس سے پہلے 95 میں فرنٹیئر پوسٹ ڈیلی اخبار میں نے ایز اے رپورٹر جوائن کیا. تو یہاں سے میرا جو پریکٹیکل جرنلزم میں سٹارٹ ہوا کام. تو فرنٹیئر پوسٹ واز مائی فرسٹ لو, ایک پریکٹیکل جرنلزم میں. تو یہاں سے ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ. اور پھر فرنٹیئر پوسٹ کے بعد این این آئی, پھر این این آئی کے بعد پی ٹی وی, پھر پی ٹی وی کے بعد انٹر نیوز, اور پھر انٹر نیوز کے بعد جو تھا میرا رائٹرز, ڈان,
وقت نیوز، تو وقت نیوز کے بعد ابھی پھر 4 سال تک جاب لیس رہے، اور پھر اس کے بعد ابھی دوبارہ نیو ٹی وی میں آ گئے. 3 سال غالباً آپ نے انڈیپینڈنٹ جرنلزم کی، اور پاکستان میں آئی گیس یو ور ون آف دیم جنہوں نے سب سے پہلے کورٹ رپورٹر کے طور پہ کورٹ کی بیٹ کو سوشل میڈیا پلیٹفارمس کے اوپر ڈسپوز کرنا شروع کیا. اینڈ دین یو نو دیر واز اے لائن کہ پھر اس کے بعد بیک ٹو بیک بہت سے ایسے کورٹ رپورٹرس تھے جنہوں نے یوٹیوب چینلس بنائے، اینڈ دین انہوں نے اپنی رسپیکٹیو فیلڈس میں ایک اینگل کو لے کے گرو کیا. بٹ سر مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا ایسا نیوز آؤٹ لیٹ تھا جس نے متی اللہ جان کو پالش کیا بطور صحافی، جس نے منجوایا کہ ہاں متی اللہ جان بھی ایک آواز ہے، ایک اوپینین رکھنے والا بندہ ہے، ایک ووکل جرنلسٹ ہے؟ وہ کون سا ایک ایسا ادارہ تھا جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر جس کی چھاپ بہت گہری ہے؟ آئی تھنک پاکستان ٹیلی ویژن، جہاں سے میں نے یہ ٹیلی ویژن سیکھا، اور پاکستان ٹیلی ویژن نے مجھے صحیح معنوں میں گروم کیا ٹو فیس دی کیمرا اینڈ ٹو رپورٹ تھنگس. اور وہ بھی ایک اسٹیٹ میڈیا کے اوپر، جہاں پہ آپ بہت کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. مگر میرا جو ریئل انٹروڈکشن بنا وہ پی ٹی وی نیوز تھا. تو پی ٹی وی کے اندر مجھے کام کرنے کا بہت موقع ملا. جو ایک ایگریسو جرنلسٹک سٹارٹ میں نے فرنٹیئر پوسٹ سے لیا تھا، وہ مجھے پی ٹی وی نے اس میں مزید موقع دیا اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنے کا. تو پی ٹی وی آئی تھنک از دا ریئل آرگنائزیشن جس نے مجھے پش کیا صحیح معنوں میں. سر آپ بڑے آؤٹ اسپوکن ہیں، بڑے اگریسو ہیں، آپ کا جو جرنلزم کا اسٹائل ہے وہ بہت اگریسو ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو جرنلسٹک اسٹائل ہے، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ ایک آرمی بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، تو کتنا انفلوئنسڈ ہے وہ اسٹائل اس آرمی بیک گراؤنڈ کو لے کے؟ اور وہ ہمارے ہاں ایک ٹپیکل اسٹوڈیو ٹائپ کہہ لیں، ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ وہ جو آرمی کی ایک ہارڈ کور اپروچ ہوتی ہے نا، وہ آپ کی جرنلسٹک کریئر یا جرنلسٹک اسٹائل میں کتنی زیادہ انفلوئنس کرتی ہے؟ بہت زیادہ. دیکھیے صرف میرے فادر بھی آرمی میں تھے، تو میرے خیال میں آرمی کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. اس میں بلنٹنس بھی ہے، اسٹریٹ فارورڈنس بھی ہے، اور تھوڑا سا اینگر اور ایگریشن بھی ہے. چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میرے خیال میں کافی اس کا رول ہے. آپ ٹارگٹ کی طرف جاتے ہیں، کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات کرتے ہیں، اور بلنٹلی اپنے جو ویوز ہیں آپ ایکسپریس کرتے ہیں. بٹوین دا لائنز بولنے کا شاید اتنی ٹریننگ نہیں ہوتی. تو یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. اور پھر آپ کچھ چیزیں انہیرٹ بھی کرتے ہیں، اور میرے جو ویوز ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ویوز بھی میں نے انہیرٹ کیے ہیں اپنے فادر سے. تو اس لیے کہ فادر بھی بڑے ایک قسم کے پولیٹیکلی بڑے چارجڈ ایک پرسنالٹی تھے، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی یوز ٹو ہیٹ جنرل ضیاء. وہ چیز میں نے بھی انہیرٹ کی. ڈکٹیٹرز کو میں بھی لائک نہیں کرتا. تو اس کے اثرات جو ہیں میری وہ جرنلسٹک سٹائل پہ بھی ہیں. تو بچپن سے ہی ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ مائی فادر آرمی میں ہوتے ہوئے بھی وہ بھٹو کو بہت لائک کرتے تھے. پھر ایکیڈیمیکلی ان کی جو اسٹرینتھ تھی وہ پولیٹیکل سائنس میں بھی ماسٹرس تھے، فلاسفی میں بھی ماسٹرس تھے. تو وہ سویلین سیٹ اپ اور ڈیموکریسی کے لیے بہت بولتے تھے. تو آئی تھنک اس چیز نے مجھے بھی بڑا انفلوئنس کیا ہے. تو آرمی بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو پولیٹیکل ویوز ہیں وہ بھی زیادہ تر میں نے اپنے فادر سے انہیرٹ کیے. بٹ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویوز آپ کے انفلوئنس ہے جن ویوز کا، یا جو ایک آپ کا اسٹیبلش بیک گراؤنڈ ہے، اس نے بطور صحافی آپ کو نقصان دیا یا اس کا فائدہ ہوا آپ کو؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نقصان کس کو کہتے ہیں. ہاں ایزی اگر میں پوچھوں کہ جینوئنلی آج اگر متی اللہ جان صاحب بیٹھے ہیں اور دل سے بتاتے ہیں کہ یہ جو اسٹائل ہے، یہ جو اگریسو اپروچ ہے، اس نے نقصان دیا یا اس کا فائدہ ہوا بطور صحافی متی اللہ جان کو؟ دیکھیں میں نے آج تک نقصان اور فائدہ نہیں سوچا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا نقصان کیا ہے اور میرا فائدہ کیا ہے.
میں نے یہ ضرور سوچا کہ میرے کام سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے, That's great thing. پبلک انٹرسٹ کیا ہے, اور اگر میں اپنا نقصان اور اپنا فائدہ سوچنے کی صلاحیت رکھتا تو شاید میں آج صحافت میں نہ ہوتا, اور شاید میں آج کسی بہت بڑے چینل پہ بھی ہوتا. تو میرے خیال میں بہت مشکل ہے میرے لیے کہنا کہ میرا کیا, ابھی تک جو کچھ جس حالات میں نے اپنی زندگی گزاری ہیں تو میں ابھی بھی نہیں سمجھ سکا کہ میرا اس میں کیا نقصان ہوا اور کیا فائدہ ہوا ہے. میرے نزدیک مجھے جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے وہ میرے لوگ ہیں جو میری سٹوریز کو فالو کرتے ہیں, مجھے ملتے ہیں, مجھے نہ جانتے ہوئے بھی دعائیں دیتے ہیں, مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں, میرے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہی میرا سب سے بڑا اثاثہ ہے اور یہی میرا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جو رسپیکٹ آپ کو سوسائٹی میں ملتی ہے میرے خیال میں اس سے بڑا فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک نقصان کا تعلق ہے, نقصان اگر آپ اس چیز کو نقصان کہتے ہیں کہ شاید مالی طور پہ مجھے کبھی نقصان ہوا ہو, تو مالی طور پہ بھی میں نے کبھی بھی اس طرح کیلکولیٹ نہیں کیا کہ 4 سال میں بے روزگار رہا ہوں, کیونکہ اگر وہ میں کیلکولیٹ کرتا تو پھر میں فائدے کے لیے کوشش کرتا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں وہ کام کرتا ہوں کہ جس میں مطمئن ہوں, میرا دل مطمئن ہو, اور مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے کہ جب میری کوئی سٹوری چھپ جائے جس میں نے محنت کی ہوتی ہے اور اس کا کوئی فیڈ بیک آئے. تو ایسے بہت سے موقع آئے میری زندگی میں کہ جب میری سٹوری کا مجھے فیڈ بیک کئی سال بعد بھی ملا, تو اس سے بڑی خوشی کے لمحات تو میرے لیے کوئی نہیں ہوتے. جب کوئی اس طرح کا کوئی آپ نے کام کیا ہو کہ 15 سال بعد 20 سال بعد آپ کو کوئی آ کے یاد کرائے, تو پھر میرے خیال میں اس سے بڑی خوشی کا مقام کوئی نہیں ہوتا, اور اس میں پھر فائدہ اور نقصان سوچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑے بے لوس صحافی ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں عموماً جو صحافی حضرات ہیں, ایون جو لوگ صحافت میں قدم رکھتے ہیں, جن کے بیبی سٹیپس ہوتے ہیں, وہ بھی اس فیلڈ کو, اس کریئر کو فائدہ اور نقصان ناپ تول کے پھر ہی اس فیلڈ میں آتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے صحافتی کریئر میں ایک عروج دیکھا. میں آج بھی مجھے یاد ہے کہ ہم آپ کو وقت نیوز پہ دیکھا کرتے تھے, اور یو ور ویری آؤٹ اسپوکن, اور آپ کا جو اسٹائل تھا, لوگ آئی بلیو کہ لوگ آپ کے شوز میں اس وقت آنے سے ڈرتے تھے, یا آپ کا جو اسٹائل تھا, وہ جو سوال تھے تلخ, اس سے ڈرتے ہوں گے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو اتنا بہترین کریئر تھا اور جو اس کو پھر فل اسٹاپ لگا وقت نیوز کے بعد, سر اس کے بعد یوٹیوب پر آنے کا فیصلہ کیسے کیا, اینڈ ہاؤ یو فگر اٹ آؤٹ کہ اچھا اب اگر یہ رستہ بند ہوا ہے تو آئی ہیو اندر پلان, آئی ہیو اندر اسپیس. تو وہ ٹرانزیشن کیسے ہوا, کس نے ہیلپ آؤٹ کیا, کیسے خیال آیا؟ دیکھیں, جب میں نے وقت ٹی وی سے میری جاب ختم ہوئی تو مجھے واقعی کچھ اندازہ نہیں تھا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید کہیں اور جاب ہو جائے, مگر جن حالات میں میری جاب ختم ہوئی مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اب کوئی بھی ٹی وی چینل جو ہے میرے ان ویوز کے ساتھ جو ہے مجھے جاب نہیں دے گا, کیونکہ 2018 تک مجھے صحافت میں 23-24 سال تو ہو چکے تھے, اور لوگ اچھی طرح جان چکے تھے کہ میں کیا ہوں, کیا سوچتا ہوں, اور میرے اندر تبدیل ہونے کی کتنی گنجائش ہے. تو میرے خیال میں کچھ لوگوں کو مایوسی تھی اس بات سے کہ شاید میں تبدیل نہیں ہو سکتا, تو اس لیے انہوں نے مجھے 4 سال تک کہیں بھی ایڈجسٹ نہیں ہونے دیا. اب میرے پاس مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, میرے پاس کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں تھا, مگر تھینکس ٹو مائی وائف, مائی فیملی ممبرس, انہوں نے بہت مجھے سپورٹ کیا. تو میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر میری فالوئنگ تھی, اس وقت شاید 5-6 لاکھ تھی, اور ٹویٹر کے اوپر فالوئنگ سے میں اپنا جو کیتھارسس تھا وہ کرتا رہتا تھا مختلف ایشوز کے اوپر.
تو یوٹیوب کا مجھے اندازہ تھا 2018 میں کہ یوٹیوب بھی ایک چینل ہے، اور اتنا مجھے پتہ تھا کہ اس سے ارننگ ہوتی ہے. مجھے یہ بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ میں شاید اس سے کوئی ارننگ بھی کروں گا. مگر پھر جو سٹوریز میرے پاس تھی جو کہ میڈیا میں نہیں چل سکتی تھی، میں نے سب سے پہلے وہ ایک سٹوری کی چیف جسٹس ثاقب نثار کے اٹالین لیڈی کے ایک سکینڈل کے حوالے سے. تو وہ میں نے ایک ڈاکیومنٹری کی، اور جب میں نے اس کو لانچ کیا ایم جے ٹی وی کے نام سے، تو اس کا ایک ٹرمنڈس فیڈ بیک آیا جو کہ میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور میرے شاید کوئی دوست بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور ایک دم سے کچھ دنوں بعد چینل مانیٹائز بھی ہو گیا. تو مجھے پھر اندازہ ہوا کہ دیر از اے فیڈ بیک. تو میری ایکسائٹمنٹ مانیٹائزیشن سے نہیں تھی، مجھے ایکسائٹمنٹ ہوئی جو فیڈ بیک جو آیا، انسٹنٹ فیڈ بیک، جو فیڈ بیک دیٹ واز دی کریم. آئی ریئلائزڈ کہ مجھے ایک ہوتی نا آپ کو فائنانشیل سپورٹ، مجھے ایک سائیکولوجیکل سپورٹ ملی ان لوگوں سے جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا، اور بہت بڑی سپورٹ ملی. اور مجھے کچھ بولنے کا، اظہار کرنے کا ایک نیا پلیٹ فارم مل گیا. اور میں نے جب اس پہ مزید ویلاگ کرنا شروع ہوئے ہیں، پہ فیڈ بیک آنا شروع ہوا، سبسکرائبرز بڑھنا شروع ہوئے، فرسٹ ٹائم کوئی $50-100 جب آئے، تو دین آئی سڈنلی ریئلائزڈ کہ اس چیز سے آپ مطلب ارن بھی کر سکتے ہیں. اور گھر والے بھی دے ور ہیپی کہ یار. یوٹیوب کے آ کے مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ جو مجھے رسپانس یوٹیوب پہ مل رہا ہے اور جو عزت مل رہی ہے وہ یوٹیوب کی وجہ سے نہیں مل رہی. وہ آپ کے ویوز تھے بیسیکلی. وہ مجھے مل رہی ہے میرے 23-24 سال کی صحافت کی وجہ سے. اس احساس سے میں اتنا مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے شاید 23-24 سال ضائع نہیں کیے اپنی زندگی کے صحافت میں رہ کے. اور پھر لوگوں نے میرے پرانا جو کام تھا، ورک تھا، اس کے جب ریفرنس دینے شروع کیے تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ صحافی کا جو لفظ ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ جاوداں ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے بعد بھی رہتا ہے. تو مجھے پھر فیل ہوا کہ شاید میں اتنے لوگوں کو نہیں جانتا جتنا لوگ مجھے جانتے ہیں، اور شاید میں اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں. تو یوٹیوب کا ایکسپیرئنس جو تھا وہ ایک قسم کا کلائمیکس تھا میری جرنلزم کا. اور پھر ایک وقت آیا کہ اس سے میں پراپر ارننگ بھی شروع ہوئی. مگر آئی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جو میں جس وجہ سے جاب سے نکالا گیا ہوں، میں اگلے روز کسی کے پاس سی وی لے کے جاتا. میں نے کسی میڈیا کے ادارے میں اپلائی نہیں کیا، میں نے کسی کو سی وی نہیں بھیجی اپنی. ایک آدھ دفعہ شاید کسی چینل میں، مجھے نہیں یاد پڑتا، وہ بھی کسی دوست نے کہا ہو کہ بھائی تم آؤ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے، تو میں نے گیا ہوں گا. لیکن میں نے جا کے کسی سے نوکری مانگی نہیں. 4 سال میں نے ایسے گزار دیے، اور مجھے عجیب لگتا تھا کہ میرے ساتھ کے کولیگ یا میرے سے جونیئر لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں اور میں ان کے پاس جا کے اپنا سی وی لے کے جاؤں. تو سی وی لے کے میں نہیں گیا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر مجھے ابھی 24 سال کی صحافت کے بعد بھی اپنا سی وی لے کے کسی کے پاس جانا پڑ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں نے صحافت تو نہیں کی. پھر اس کا مطلب ہے لوگ اگر میرے سی وی کی وجہ سے مجھے جانتے ہیں اور میرے کام کی وجہ سے نہیں، تو پھر مجھے تو جاب ملنی ہی نہیں چاہیے. لیکن 4 سال کا عرصہ اسی طرح گزر گیا. یوٹیوب کی وجہ سے مجھے کافی سپورٹ ملی، اور میرے خیال میں اگر یہ یوٹیوب نہ ہوتا تو شاید میں صحافت چھوڑ چکا ہوتا. دیٹس ویری ہارڈ تھنگ.
تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی صحافت کو زندہ رکھنے میں بیسکلی یوٹیوب اور پھر آبویسلی وہ جو لوگ آپ کے ویوز کو پسند کرتے ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے؟ بہت بڑا ہاتھ ہے، اور مجھے کسی نے پیٹرنائز نہیں کیا، مجھے کسی نے پیمپر نہیں کیا، مجھے میرا کوئی اسپانسر نہیں تھا، میرے ساتھ کوئی پالیٹیشین یا پارٹی نہیں تھی، میرے ساتھ کوئی کمرشل ادارہ نہیں تھا، کوئی کنسورشیم نہیں تھا جو جہاں مجھے کہیں اینکر رکھوا دیتا. اپنا ایک مائک تھا، اپنا ایک کیمرہ تھا اور اپنے ویوز. اپنا ایک موبائل تھا اور میں تھا. سر مجھے یہ بتائیے گا، کوئی ایسا اوبیسلی ہمیشہ فیڈ بیک بہت انسٹنٹ ہوتا ہے، لوگوں کا آ رہا ہوتا ہے، بٹ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کوئی چیز نا آپ کے مائنڈ میں اسٹک ہو جاتی ہے، تو کوئی ایسا فیڈ بیک، کوئی ایسا کمنٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے دل میں گھر کر گیا، وہ آپ اسے بھول نہیں پا رہے، کوئی بہت گہری چھاپ چھوڑ گیا ہو، کوئی ایسا فیڈ بیک ہے اس 4 سال کی یوٹیوب جرنی کے اندر؟ یوٹیوب جرنی کے اندر صحافت کے حوالے سے تو میں نہیں بھول سکتا ایک فیڈ بیک کو. پہلے وہ بتا دیتا وہ ہوں. صرف بتا دیں پہلے. یہ 1998 میں جب یہ 99 کی بات ہے میرے خیال میں، جب نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کا کیس چلا تھا، تو اس وقت چیف جسٹس سجاد علی شاہ ہوتے تھے. ان کے خلاف ان کے ساتھیوں نے ان کے خلاف ایک فیصلہ دیا، ان کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد پھر ایک ایکٹنگ چیف جسٹس، ایکٹنگ نہیں بلکہ جو ایک اجمل میاں آئے تھے. تو جب اجمل میاں چیف جسٹس آئے تو میرے پاس ایک سٹوری آئی کہ کراچی میں جب وہ جج تھے تو ان کے گھر میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی کر دی تھی ان کے ایک ملازم نے. تو میں نے وہ رپورٹ کی، میں اس وقت NNI میں تھا. تو جب وہ رپورٹ ہوئی تو مجھے اس وقت کے رجسٹرار تھے MA لطیف سپریم کورٹ کے، انہوں نے مجھے بلایا اور بڑا ڈرایا دھمکیاں دی اور کہا کہ جی میں آپ کو جیل بھیج سکتا ہوں، آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر سکتا ہوں، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا میرے پاس ثبوت تو یہ ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ کورٹ کے اندر کسی ملزم کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی، تو ایک گواہ نے کہا کہ اس ملزم نے کراچی میں بھی ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی، اور جو کورٹ میں کارروائی ہو رہی تھی وہ ایک دوسری زیادتی کا کیس تھا جس میں وہی شخص ملزم تھا. تو میں نے کہا کہ میرے پاس آپ مجھے بتائیں کہ یہ واقعہ درست ہے یا غلط ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے اس کے خلاف کارروائی کی تھی. ہم نے کہا کیا کارروائی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اس کی ٹرانسفر کر دی تھی. اچھا. اسلام آباد، کراچی سے. میں نے کہا ٹرانسفر کی اور ادھر آ کے اس نے پھر یہ دوسرا اور کر دیا، اور یہ سزا بھی. تو یہ کیا یہ میں نے کہا آپ نے پولیس کو انفارم کیوں نہیں کیا سپریم کورٹ کے جج نے کہ میرے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے؟ انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوئی؟ FIR کیوں نہیں کٹی؟ اس نے بڑا مجھے دھمکیاں دی، اور خیر میں نے کہا کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں، اور میں آپ کو پھر کورٹ میں اس کا جواب دوں گا. تو تلخی ہو گئی کافی، بات وہاں پہ ختم ہو گئی. 14 سال بعد 2015 میں ایک بہت ہی بوڑھا شخص لاء کالج کے ایک 15-16 اسٹوڈنٹس کو لے کے سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، اور میں وہاں پہ ایز اے رپورٹر اب کھڑا ہوں. میں وقت نہیں TV میں تھا، کوئی کیس کے لیے آیا تھا. تو میں نے دیکھا مجھے کچھ چہرہ فیملیئر لگا. اس نے مجھے دور سے دیکھ کے بلایا. اچھا. اس نے کہا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ MA لطیف صاحب ہیں، رجسٹرار آپ رہے یہاں پہ. 14 سال بعد بات ہو رہی ہے. تو اس نے کہا جی ہاں میں MA لطیف، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی فرمائیں. اس نے کہا میں بس ایک ہی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ ٹھیک تھے. ایک صحافی کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. تو آپ یقین کریں کہ میں شام تک یہی سوچتا رہا کہ ایک صحافی کے لیے اس سے بڑا کیا کریڈٹ ہو سکتا ہے کہ 14 سال بعد اس نے ایک سٹوری کی تھی اور وہ افسر کہہ رہا ہے کہ ہم غلط تھے اور آپ ٹھیک تھے. یہ ساری آپ کی آئی وش کہ یہ لوگ
جب سٹوری چھپ جاتی ہے تو اسی وقت یہ کہیں کہ آپ ٹھیک ہیں. ہم اتنے عرصے بعد اپنی غلطی مانتے ہیں اور صحافیوں کے مر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ صحافی ٹھیک تھا. سر اس ملک کا المیہ ہے بنیادی طور پر یہاں جو لوگ دنیا سے کوچ اور کر جاتے ہیں کوچ کر جاتے ہیں. یہ میری زندگی کا اور میری صحافت کا ایک یادگار ترین دن تھا کہ مجھے 14 سال بعد ایک بندے نے کہا کہ یار، اور اس نے کوئی بات نہیں کی اور میرے سامنے وہ ساری سٹوری گھوم گئی اور 14 سال تک اس نے بھی وہ ساری چیز یاد رکھی. وہ گلٹ بنیادی طور پر. اور دیٹ واز اے گلٹ، اور اس نے میرے خیال میں وہ ان لوڈ کیا اپنا گلٹ. اور مجھے صرف افسوس اس بات کا ہوا کہ شاید اگر وہ یہ چیز اس وقت یہ بزرگ مان جاتے تو شاید اس بچی کو انصاف مل جائے. اور بچے کو بھی انصاف مل جاتا. سر ان کا کیا قصور ہوگا سر؟ اور ہم لوگ صحافیوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. اب سارے صحافی ایک جیسے نہیں ہوتے، دیکھیں 5 انگلیاں بھی برابر نہیں ہوتی، مگر جو ہوتے ہیں سچ ایک نہ ایک دن ثابت ہو کے رہتے ہیں. بالکل. تو میں نے کافی دیر تک سوچا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وقتی طور پہ آپ کو بہت ساری چیزیں مشکل لگتی ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، مگر ایک دن آتا ہے، چاہے وہ دن 14 سال بعد آئے، چاہے وہ دن 50 سال بعد آئے، آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے کہ آپ ٹھیک تھے. سر یہ سارے بیسکلی آپ کی صحافتی کریئر کا کرکس ہوتا ہے. نہیں. اور اس کے بعد آپ کو کتنا سکون ملا؟ اس کے بعد تو میرا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا. یوٹیوب کے جو اندر میں نے جب سٹارٹ کیا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ سر میں اس سے پہلے میں ایک سوال سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک صحافی جو کہ بہت لائم لائٹ میں ہوتا ہے، جس کے اوپر 10 سلائڈس ہوتی ہیں، ایک MC ہوتا ہے، ایک پروڈیوسر ہوتا ہے، 4 گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر بندہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک رات میں اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ کچھ ہفتوں بعد تھوڑی ہمت جوڑتا ہے اور وہ اپنا کیمرہ اٹھاتا ہے، اپنے ہی ہاتھ میں اپنا ایک مائک اٹھاتا ہے اور پہلی دفعہ جب کسی کے منہ کے آگے وہ جا کے مائک رکھتا ہے اور کیمرہ اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے. سر واٹ واز یور فیلنگ ایٹ دیٹ ویری مومنٹ؟ اس وقت کیا فیل کیا جب پہلی دفعہ اپنا کیمرہ اٹھا کے خود کسی کے آگے سر مائک رکھا تھا؟ دیکھیں، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا. If authority and power gets to your head, you regret it when you lose it. اگر یہ طاقت کا نشہ آپ کے سر پہ نہ چڑھے تو آپ کو اس کے اترنے سے کبھی افسوس نہیں ہوتا. تو میں تو کبھی اس طبیعت کا تھا ہی نہیں کہ میں ایک اینکر ہوتے ہوئے بھی میں اپنے آپ کو ایک صحافی سمجھتا تھا. PTV میں جب میں رپورٹنگ شروع کی تو شروع میں میرے پاس گاڑی تو تھی نہیں، میں یہاں پارا سے ویگن میں بیٹھ کے روز رات کو جاتا تھا. آپ یقین کریں لوگ مجھے پہچانتے تھے، لیکن میں ویگن میں ٹریول کرتا تھا تو وہ ویگن کے جو لوگ تھے وہ پرماننٹ ایک قسم کے، ایک ٹائم ہوتا تھا رات کو 10-11 میں، وہ پرماننٹ ان سے گپ شپ ہوتی تھی. تو وہ مجھ سے میری رپورٹ کے بارے میں مجھے فیڈ بیک دیتے تھے اور پھر مجھے بتاتے تھے فلاں محکمے میں یہ ہو رہا ہے، فلاں آئیڈیاز دیتے تھے. تو جب آپ ایز اے جرنلسٹ لوگوں کے قریب رہتے ہیں نا تو پھر نہ تو آپ کو اونچی جگہ پہ جانے کا غرور ہوتا ہے، نہ ہی آپ کو اونچی جگہ سے نیچے آنے پہ ملال ہوتا ہے. آپ جو ہیں وہ ہیں. تو مجھے تو کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ میں کوئی بہت بڑا ڈان میں اینکر تھا، رپورٹر تھا. میں کبھی اپنے آپ کو ایز اے ٹیلی ویژن رپورٹر نہیں سمجھا. میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ لوگ مجھے جانتے اور ٹی وی کی وجہ سے رسپیکٹ کرتے ہیں. لوگوں کو آپ کے ٹی وی پہ آنے کی وجہ سے عزت نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کو آپ کے کام کی وجہ سے، آپ کے ویوز کی وجہ سے رسپیکٹ کرنی چاہیے. ٹی وی پہ تو بہت سے لوگ آتے ہیں، فلموں میں ہیرو بھی ہوتے ہیں، ولن بھی ہوتے ہیں. بالکل. لوگوں کو آپ کا جرنلسٹ کی جو رسپیکٹ ہے وہ اس کی شکل سے، اس کی اپیرنس سے نہیں ہونی چاہیے، اس کے کام سے ہونی چاہیے. بالکل. اس کے سوالوں سے ہونی چاہیے اور اس کے ویوز کی وجہ سے ہونی چاہیے.
تو مجھے کبھی ملال نہیں ہوا کہ میں نے موبائل لے کے ایسے کیا. آپ میرے خیال میں جو مجھے جانتے ہیں دوست جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے, میں نے کبھی اپنے آپ کو اینکر نہیں سمجھا, یا میں نے کبھی آپ کو کوئی وی آئی پی نہیں سمجھا, اور میں نے عام لوگوں کے ساتھ چلا پھرا ہوں. آج گاڑی ہے نہیں ہے, پیدل بھی جاتا ہوں. میں ایز اے پی ٹی وی رپورٹر بھی پیدل جاتا تھا, بسوں میں بھی سفر کرتا تھا. جب گاڑی تھی تو گاڑی میں جاتے ہیں, جب گاڑی نہیں تھی تو نہیں جاتے. دیکھیں, اگر جرنلسٹ جو ہے وہ عام آدمیوں کے ساتھ گلے ملے گا نہیں, تو اس کے ذہن میں وہ سوال کہاں سے آئیں گے جو عام آدمی کے ذہن میں آتے ہیں. 100% درست ہے. میں لندن میں ہی پڑھا ہے, ماسٹرز کی ہے. وہاں پہ لندن کے اندر بھی ہمارے ایک استاد تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ جرنلسٹ کے پاس اگر گاڑی آ بھی جائے نا, تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ اس کو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر ضرور کرنا چاہیے. بہت بڑی بات ہے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ ٹریول نہیں کریں گے, لوگوں کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوں گے, پھر آپ جرنلزم کس بات کی کریں گے؟ جرنلزم اور جو آپ سٹوریز کرتے ہیں وہ آپ کسی منسٹر یا کسی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے لیے نہیں کرتے. آپ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کی سٹوری جو ہے وہ کوئی وی آئی پی پڑھے گا یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ پڑھے گا. آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی سٹوری ایک عام ریڈی والا پڑھے گا, اور اس کو پڑھ کے اس کو پتہ چلے کہ اس خبر کے اندر اس کا کیا انٹرسٹ ہے اور وہ کیسے متاثر ہوگا. پھر اسی کو کنٹینیو کریں گے بنیادی طور پہ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے صحافت شروع کی تو اس وقت صحافت کیا تھی, اور آج جس دور میں ہم بیٹھے ہیں آج صحافت کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا 25 سالہ اگر کریئر ہے لیٹ سپوز, تو ان 25 سالوں میں ایک صحافی کی زندگی اور صحافت کی تعریف کتنی تبدیل ہوئی ہے؟ بیکاز آپ نے ایک ڈیفینیشن بتائی, یہ ایک رپورٹر کی ڈیفینیشن ہے, اینڈ دیٹس ویری ٹرو. جب تک آپ لوگوں میں گھلے ملیں گے نہیں, آپ ان کی نمائندگی, ان کی آواز کیسے ایوان بالا تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن آج جو صحافت ہو رہی ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں, اینڈ دین کمپیئر کیسے کرتے ہیں پہلے کی صحافت سے؟ دیکھیں, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کرتے ہیں کہ ہمارے وقتوں میں تو یہ تھا اور اب تو یہ ہو گیا ہے. یہ بات نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ پروفیشنز بدلتے ہیں, ٹیکنالوجی بدلتی ہے, اقدار بدلتے ہیں, ویلیوز چینج ہوتی ہیں. جو ہم سے پہلے کے صحافی تھے وہ کہتے تھے کہ ہم بہتر ہیں. بالکل. اب میں یہاں پہ بیٹھ کے کہوں کہ ہمارے دور میں تو جی یہ نہیں ہوتا تھا, وہ نہیں ہوتا تھا, یہ بھی درست نہیں ہے. کچھ چیزیں جو ہیں پچھلے 75 سال سے ہمارے ملک میں تسلسل سے ہو رہی ہیں. صرف چہرے بدل جاتے ہیں, ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے, مطلب ویلیوز جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر جنریشن میں بدلی ہیں. چاہے ایون امریکن جرنلزم میں بھی اگر آپ دیکھ لیں, وہاں پہ بھی ویلیوز چینج ہو گئے. چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ کمرشلائز ہوئی ہیں. اکنامک پریشر جب بڑھتا ہے تو ہر پیشہ کمرشلائز ہو جاتا ہے. بالکل. آپ کا ویلیو سسٹم سب سے پہلے نشانے پہ ہوتا ہے جب پاورٹی آتی ہے, غربت آتی ہے. تو ہمارا پروفیشن بھی بڑی تیزی سے چینج ہوا ہے, اور سب سے بڑی چینج تو یہ ڈیجیٹل میڈیا لے کر آیا. اب جرنلزم ایز سچ جرنلزم نہیں ہے, اب یہ جرنلزم ہر شہری کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. بالکل, سٹیزن جرنلزم ہو گئی. ہمیں یہ ایج ہے, اب ہم میں اور عام شہری میں کوئی فرق نہیں ہے. جس کے پاس موبائل ہے, جس کے پاس یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, کوئی فرق نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ہمارا ایک ریکگنیشن ہے. ہم کافی طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں اور لوگ آلریڈی ہمیں جانتے ہیں, جبکہ جو نئے لوگ آئے ابھی وہ اپنی پہچان بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم میں اب فرق نہیں رہا ٹیکنیکلی اسپیکنگ. ہر وہ شہری جس کے پاس انفارمیشن ہے, موبائل ہے, یوٹیوب ہے, کیمرہ ہے, مائک ہے, ہی از اے جرنلسٹ. وہ انفارمیشن دے رہا ہے لوگوں کو. ضروری نہیں ہے کہ ہم جیسے صحافی کے پاس انفارمیشن تو عام شہری کے پاس اس سے بڑی انفارمیشن ہو سکتی ہے. اب ہر جگہ پہ, ہر گلی محلے کے اندر جو ہے, جو شہری جو بھی کر رہے ہیں وہ جرنلزم سے کم نہیں ہے. تو اس لیے جرنلزم ایز اے پروفیشن اب اس طرح کی نہیں رہی. تو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ اب کیا چینج آ گیا ہے, میں کہوں گا جرنلزم اٹ سیلف ہیز چینجڈ. وہ اب ٹرانسفارم ہو گیا. اب آپ کو اس کو نیا نام دینا پڑے گا.
اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. بالکل. تو میرے خیال میں سٹیزن جرنلزم از دی فیوچر. پہلے جرنلسٹ جو تھے وہ سٹیزن ہوتے تھے, اب جو سٹیزن ہیں وہ جرنلسٹ ہو گئے. اور اس میں جو ڈسٹنکشن کریٹ ہوگی وہ آپ کی کوالٹی آف کنٹینٹ اور انفارمیشن سے ہوگی, صرف آپ کے نام سے اور چہرے سے نہیں ہوگی. لیکن آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے, مجھے یہ ایڈوانٹیج ہے کہ شاید میرے پاس جو سکلز ہیں انفارمیشن اسٹوری ٹیلنگ کی اور انفارمیشن شیئرنگ کی, وہ شاید نئے عام شہریوں کو یا نئے لوگوں کو وہ سکلز شاید نہ ہوں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انفارمیشن کا جو فلو ہے اس کو ٹیپ کرنا کیا عوامی مفاد میں ہے کہ ہم اس کو ایک کیپ لگا دیں کہ اتنی انفارمیشن ٹھیک ہے ایک نارمل سٹیزن کے لیے, بٹ اس سے زیادہ اگر وہ انفارمیشن ایبزارب کرے گا جو کہ اس کی ڈومین میں نہیں آتی یا وہ نیشنل انٹرسٹ میں آتی ہے, تو اس کیپ کی ضرورت ہے ابھی؟ کیونکہ آج کل ہر چیز آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی رپورٹ بنتی ہے تو وہ سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے. ہر چیز اپنی جو مین ڈومین ہے اس میں جانے سے پہلے کہیں نہ کہیں وائرل ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا بہت سی آڈیو لیکس کی شکل میں بہت سی انفارمیشن آؤٹ ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انفارمیشن فلو کو کیپ لگانا ضروری ہے یا یہ ایسے ہی چلنا چاہیے, دیٹس ان دا پبلک انٹرسٹ؟ میرے خیال میں انفارمیشن از لائک اے ریور کہ جس کو آپ بند نہیں باندھ سکتے. اس کے اوپر آپ پاور ہاؤسز بلڈ کر سکتے ہیں, چینلائز کر سکتے ہیں, لیکن اس کو بلاک نہیں کر سکتے. تو کنٹرولنگ اینڈ بلاکنگ اینڈ کیپنگ انفارمیشن از امپاسبل. چینلائزنگ اٹ اینڈ یوزنگ اٹ is possible in the public interest, and regulating it is in the public interest, but policing impossible. پچھلے 75 سال سے پاکستان میں اسٹیٹ میڈیا, ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان تھا, اخبارات تھے, ڈکٹیٹرشپ تھی, چینل انفارمیشن کو کیپ کیا ہم نے. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ملک ٹوٹ گیا, اور ملک ٹوٹنے کی انفارمیشن بھی کیپ ہوئی. ایگزیکٹلی. اور وہ انفارمیشن آج تک کیپ ہے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں آئی, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ٹریجڈی آفٹر ٹریجڈی اس ملک کے ساتھ ہوئی, بڑے بڑے سانحہ ہوئے, اور ان سانحہ جو بھی ہوئے ان کی انفارمیشن بھی کیپ ہے. اور نہ ہم نے ان سے کچھ سیکھا. نہ ہم, جب انفارمیشن ہی نہیں سامنے آئے گی تو سیکھیں گے کیسے؟ اسکول کے بچے کتاب کو کھولے بغیر پڑھیں گے کیسے, سیکھیں گے کیسے؟ بولنے کی آزادی نہیں ہوگی تو ڈبیٹ کیسے ہوگی؟ ڈبیٹ نہیں ہوگی, ایکسچینج آف ویوز کیسے ہوگا؟ ایکسچینج آف ویوز نہیں ہوگی, ٹالرنس کیسے آئے گی سوسائٹی میں؟ ٹالرنس نہیں آئے گی تو پھر ٹریجڈی ہوگی, اور اس ٹریجڈی پہ پھر ہم کچھ نہیں سیکھیں گے. تو وی آر ان اے ویشیس سائیکل بیکاز آف دس کیپنگ آف انفارمیشن. ہونا یہ چاہیے کہ سوسائٹی کو اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے مور انفارمیشن کے ساتھ, رادر دین لیس انفارمیشن کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اڈاپٹ کریں. جیسے بچہ پیدائش کے بعد اگر روتا نہیں ہے نا, تو اس کو آپ الٹا کر کے تھپ تھپاتے ہیں, بولے, چلائے. جب وہ چلاتا ہے تو ہم سب شکر کرتے ہیں, یار چلو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے چیخ ماری ہے, اس نے بولا ہے, یہ رویا ہے, اٹس اے ہیلدی چائلڈ. معاشرہ بھی اس نام نہاد ممتا جیسی ریاست کا ایک بچہ ہوتا ہے جس کو چیخنے, چلانے, کھیلنے, کودنے کی, بات کرنے کی, سوال کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو اقتدار میں لوگ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو تو بڑے شوق سے تقریریں بھی لکھ کے دیتے تھے کہ جا کے بچہ تقریر کرو, ایسے کر کے بات کرو, ایسے کر کے بولو, اس طرح سوال کرو. بچہ کوئی سوال کر لے تو ابا خوش ہوتا ہے, میرا بیٹا کتنا اچھا سوال کیا, چاہے غلط بات بھی کر دے, کہتے کوئی بات نہیں بیٹا, بولو بولو ٹھیک ہے. پھر اس کو سمجھاتے کہ بیٹا یہ صحیح ہے, یہ غلط. لیکن جب معاشرہ کوئی سوال کر لے تو اس کو اٹھا کے کوڑے بھی مارے ہم نے, جیلوں میں بھی ڈالا. تو معاشرے کو بھی اتنی ہی آزادی ملنی چاہیے, اور اسی طرح گروم کرنا چاہیے جو لیڈر ہوتے ہیں نا, اپنے بچوں کو جس طرح اپنے بچوں کو آپ تیار کرتے ہیں
معذرت کے ساتھ بار بار بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں اور جرنیلوں کے بچے جو ہیں ان کو ہم باہر بھیجتے ہیں قانون پڑھنے کے لیے، وہاں پہ ہر قسم کی آزادیاں ہم دینے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن جو معاشرے کے بچے ہیں ان کو کالجز میں یونین کی آزادی نہیں ہے، بات کرنے کی آزادی نہیں ہے، تحقیق کی آزادی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ایک آرمی چیف بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ میرا بچہ قانون دان بن گیا جی، وہ مجھے کہتا ہے کہ جی پاپا بہت ساری مقبول فیصلے جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے وہ قانون کے مطابق ہوں، اور بہت سارے قانون کے مطابق فیصلے وہ ضروری نہیں ہے وہ مقبول ہوں۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو تو قانون بھی پڑھایا اور خود قانون کو جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں آپ۔ تو معاشرے کے ساتھ یہ کنٹراڈکٹری بیہیویئر نہیں رکھنا چاہیے۔ تو انفارمیشن کو کیپ کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ معاشرے میں شادولے کے چوہے بنا رہے ہیں، بالکل، آپ انہیں لوہے کی وہ ٹوپیاں پہنا رہے ہیں جس سے نہ وہ سوچیں، نہ اور بولیں، نہ دیکھیں۔ نہ بولیں، اور پھر اس کا ویشیس سائیکل کیا ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا کہ شادولے کے چوہے جو ہیں وہ اقتدار میں بھی آئیں گے، اور پھر اس کے بعد جنریشن نسلیں کئی نسلیں جو ہیں اس میں آپ کو کوئی لیڈر نہیں ملے گا۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات کی سب سے بڑی وجہ آپ کی کیپنگ آف انفارمیشن رہی۔ ایگزیکٹلی، اور جو اب تک چلتی آ رہی تو ہے، ہمیں اور جو اس کیپ کو اٹھاتا ہے اس کے سر پہ وہ ٹوپی پہنا دی جاتی ہے، ٹوپی پہنا دی جاتی ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے سوشل میڈیا کو بفرینڈ کرنا چاہیے، دوست بنانا چاہیے۔ اس میں گندی ویڈیوز ہوں گی، گندے اسکینڈلز ہوں گے، گند ہوگا، لیکن اس کو ہم نے چینلائز کرنا ہے۔ جو گندی چیزوں کو چینلائز کرنا ہے ان کو گٹر کی طرف لے کے جانا ہے، جو صاف چیزیں ان کو چینلائز کرنا ہے، ان کو جو آپ کلٹیویشن کر رہے ہیں اس طرف لے کے جانا ہے۔ چینلائز کریں، بلاک نہ کریں۔ بالکل، دیٹس اے پروگریسو اپروچ دیٹس دا پروگریسو اپروچ، اور سوسائٹی کو گروم کریں، آزادیاں دیں، فریڈم دیں۔ بٹ سر انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ابھی بھی ساؤتھ پنجاب میں کچھ ایسے حلقے ہیں جہاں کے سیاستدان اپنے علاقوں میں اسکول نہیں بننے دیتے، کالج نہیں بننے دیتے کہ یہ پڑھ جائیں گے تو مجھے کیوں ووٹ دیں گے پھر۔ مطلب ابھی بھی ہم اتنے پسماندہ ہیں۔ ہم سندھ کی بات کریں سر، پچھلے دنوں بلوچستان میں جو واقعہ پیش ہوا ہے، پچھلے سال جو سر سندھ میں ہوا تھا، سر یہ سب ایک جیسے ہی ہیں۔ اس کی وجہ کیپنگ آف انفارمیشن ہے۔ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ چیزیں ایز اے نیوز ہم لوگوں نے رپورٹ کرنا چھوڑ دی ہیں۔ جو گھناؤنے حقائق ہیں وہ اب ہم ان کو اپنی اوپینین بنا کے اور تجزیے بنا کے پیش کرتے ہیں، مگر ایز بریکنگ نیوز پیش نہیں کر رہے۔ سر یہ جو ریسنٹ ایک قانون امپلیمنٹ ہوا ہے، فیصل آباد میں ایک کیس دائر ہوتا ہے ایک نوجوان کے اوپر، اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، اور اس کے اوپر ایک پرچہ دائر ہوتا ہے کہ اس نے فلاں فلاں الفاظ کا استعمال کیا فلاں فلاں لوگوں کے خلاف۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پہلا مقدمہ اور آخری نہیں ہے؟ اس کے بعد اب اس کی کنٹینیوٹی ہوگی اور یہ پھر مزید اس طرح کے مقدمات سامنے آئیں گے۔ کیا یہ ایک بہت بڑی لوہے کی ٹوپی نہیں ہے؟ کیا یہ کیپ نہیں ہے سوسائٹی کے اوپر؟ دیکھیں، اب مجھے اس مقدمے کی تفصیل تو نہیں پتہ، forgive me for my ignorance، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے ملک میں آئین اور قانون ہے تو پھر آپ کو ہر شخص کو آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو موب مینٹیلٹی ہے نا کہ ایک ہجوم اکٹھا ہو کے کسی ایک بندے کو، چاہے ڈاکو ہے چاہے چور ہے، اس کو جان سے مار دیں، یہ موب مینٹیلٹی مائٹ از رائٹ سے آتی ہے۔ جب آپ کو یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں بات کہاں سے آتی ہے کہ جب ہمارے ملک میں طاقتور اسٹیبلشمنٹ بندوق کی نالی کی زور پہ حکومت پہ قبضہ کرتی ہے اور پھر عدالتوں سے فیصلے لیتی ہیں، پھر عوام کو دباتی ہیں، تو پھر عوام سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بندوق کی نالی کی زور پہ حکومت پہ قبضہ کر سکتے ہیں تو بندوق تو ہمارے پاس بھی ہے، ہم کم از کم 5 مرلے 10 مرلے پہ قبضہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ پھر تو ہم بھی 5-10 اکٹھے ہو کے کسی ایک پہ الزام لگا کے اس کو مار دے سکتے ہیں۔ تو معاشرے اس طرح تو نہیں چلتے۔ بالکل تہذیب یافتہ معاشرے، جس معاشرے کے اندر موب مینٹیلٹی آ جائے، اور جس معاشرے میں سیاسی جماعتوں اور نظریات کے اوپر بات ہونے کی بجائے گروہ بندی آ جائے، لسانیت کی بنیاد پہ گروپنگ آ جائے،
انسیکیورٹی آ جائے لوگوں میں. اب یونیورسٹیوں میں جہاں پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہوتی تھی, نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہوتی تھی, مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہوتی تھی, چلیں جماعت اسلامی بھی ہوتی تھی, اب وہاں پہ کیا ہے, بلوچی اسٹوڈنٹ, سندھی اسٹوڈنٹ, پشتون اسٹوڈنٹ, ایتھنک بیسس پہ, مطلب وہ ایتھنک بیسس پہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور نظریات کی بنیاد پہ کوئی بحث مباحثہ ہمارے معاشرے میں رہا ہی نہیں ہے. اور اس کی بنیاد جنرل ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹرس نے رکھی, فیلڈ مارشل ایوب خان جیسے ڈکٹیٹرس نے رکھی, جو نظریات سے بھاگتے ہیں یہ لوگ, کیونکہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر نظریات پہ بحث مباحثہ معاشرے میں شروع ہو گیا تو پھر منطق اور ریزننگ, لا اور قانون اور آئین پہ بات ہوگی, اور اگر وہ ہوگا تو پھر ماشاء اللہ کی گنجائش نہیں رہے گی. سر اب ہم بیسکلی عدالتی نظام کی جانب آتے ہیں. سر کیا ہمارے ملک میں ایسا ہے کہ عدالتیں تو ایک ہیں لیکن قانون کی کتابیں دو ہیں؟ میں بنیادی طور پر اس کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 1.5 سال پہلے آپ کا ایک ٹویٹ تھا جس کے اوپر توہین عدالت کا نوٹس آیا, آپ نے معزز جج صاحبان کے حوالے سے کچھ اپنے کمنٹس پاس کیے, اور آج ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کیا اس طرح کے کمنٹس پاس نہیں کر رہی معزز جج صاحبان کے خلاف, یا ان کے وٹ ایور ان کی جو بھی پرسیپشن ہے اس کو لے کے کیا سیم ویسے کمنٹس پاس نہیں ہو رہے؟ آپ کے ایک ورکنگ جرنلسٹ, ایک انڈیپینڈنٹ صحافی کے لیے تو توہین عدالت کا نوٹس ہے جب وہ کسی جج کی کریڈیبلٹی پہ بات کرتا ہے, لیکن جب کوئی پولیٹیکل لیڈر بات کرتا ہے تو کیوں عدلیہ خاموش رہتی ہے؟ کیا 2 کتابیں نہیں ہیں قانون کی اس ملک میں؟ دیکھیں, عدلیہ جب خاموش رہتی ہے نا تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تنقید ہے کسی وجہ سے ہوئی ہے, تو کہتی ہے کہ اگر ہم نے نوٹس لیا تو وہ وجہ سامنے آئے گی. دوسری وجہ اس لیے بھی خاموش رہتی ہے مصلحت کے تحت کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے ہر بات پہ ایکشن لے لیا جائے, اور لوگوں کو خوف میں مبتلا کرنا تو مقصد نہیں ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ میرے خلاف توہین عدالت کا نوٹس ہو گیا, سیاستدانوں کے خلاف نہیں ہوا, یہ کوئی اہم بات نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ عدلیہ پہ تنقید ہوتی کیوں سیاستدانوں کو اتنی جرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ تقریروں میں ججوں کے نام بولیں یا تصویریں دکھائیں. یہ زیادہ اہم بات ہے. یہ تقریر جو مریم نواز نے لٹ سے کی اپنے جلسے میں, یہ اگر انگلینڈ میں ہوتی تو وہاں پہ کیا ہوتا؟ وہاں پہ یہ توہین عدالت کے قوانین سب ختم ہو چکے, وہ اب ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. ہاں, اگر آپ کسی شہری کی عام ڈیفیمیشن کریں گے, حد تک عزت کریں گے, تو آپ کو پتہ ہے پھر وہاں پہ مقدمہ بھی ہوتا ہے اور وہاں پہ جرمانے بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو کنٹیمپٹ لا ہے وہ اس لیے ارریلیونٹ ہو چکا ہے کہ بارہا ہم نے دیکھا کہ عدلیہ اپنے فیصلوں سے خود ہی اپنی توہین کرتی ہے. اب جنرل مشرف کو آپ جائز قرار دیتے ہیں, اس کا ماشاء اللہ یہ کیا عدلیہ کے لیے توہین آمیز نہیں ہے اپنے لیے؟ اگر جنرل ضیاء الحق کو جو ہے آپ نے جائز قرار دیا, اگر بھٹو کی پھانسی آپ نے دے دی, عدالتی قتل کر دیا, تو اس تاریخ کے ساتھ جب تک عدلیہ ان ماضی کے ان گناہوں کو کھلے عام تسلیم نہیں کرتی اپنے فیصلوں میں یا اپنے ریمارکس میں, تو لوگوں کو کیسے بتائے گی کہ وہ اب جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے, وہ کیا ہے, لوگ کیوں ان پہ یقین کریں؟ تو میرے خیال میں یہ 2 وے ٹریفک ہے. عدلیہ لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کرے گی تو لوگ عدلیہ کا احترام کریں گے, اور اگر فوج لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کرے گی تو لوگ فوج کا احترام کریں گے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام تو نہ کرے, اور جب اپنے ادارے کے احترام کی بات آئے تو آپ کو آئین یاد آ جائے. آرٹیکل 19 میں جو فوج کو اور عدلیہ کو تحفظ دیا گیا ہے وہ آرٹیکل 6 سے مشروط ہے کہ اگر فوج اور عدلیہ آئین کی پامالی کرتے ہیں تو پھر ہر شہری کا یہ فرض ہے, آرٹیکل 5 کے تحت وہ پاکستان کا لائل ہے کہ وہ فوج اور عدلیہ کو اس غلط کام سے روکیں. تو اگر فوج اور عدلیہ پہ آئین کے غداروں کو تحفظ دینے کا الزام آتا ہے بالکل, تو پھر تنقید بھی ہوگی. پھر ہر شہری کا یہ آئینی فرض ہے کہ دفاع کریں آئین کا.
میرا یہ فرض ہے کہ میں کہوں کہ جنرل مشرف ایک ڈکٹیٹر ہے، جنرل ضیاء ایک ڈکٹیٹر تھا، اور جو کچھ جنرل باجوہ کے دور میں فوج کرتی رہی ہے وہ بھی آمرانہ تھا اور وہ آئین سے غداری تھی. یہ میرا فرض ہے. میں نہیں بولوں گا تو میں آئین کی خلاف ورزی کروں گا. تو یہ ہمیں توہین عدالت کے قوانین ان حالات میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری عدلیہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے چند سال میں جو کردار ادا کیا ہے اس کردار پہ تنقید کرنا ہمارا فرض بھی ہے، ہماری ڈیوٹی بھی ہے. اور جب تک ایسے کردار کے حوالے سے سر عام کھلے عام اعتراف جرم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ تنقید جاری رہے گی. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج سیاستدان بھی کھل کے تقریر کر رہے ہیں، کیونکہ عدلیہ کے دل میں بھی چور ہے، both parties are compromised. اور آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ بھی خاموش سے رہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی کسی حد تک مان چکی ہے کہ وہ غلط کرتے رہے ہیں. تو اس لیے اب یہ قوانین اتنے ریلیونٹ نہیں ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ آج کے جیسے ہم جس روز بات کر رہے ہیں، آج آپ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستانی جمہوریت میں، پاکستانی سیاست میں، پاکستان کی حکومت میں، پاکستان کی پالیسیز میں، نیگیٹو پازیٹیو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ اس کو تو بین کر دینا چاہیے. جیسے ہمارے مذہب میں ایک جانور کا نام لینے سے کہتے ہیں زبان ناپاک ہو جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ بھی آئینی طور پہ ایک حرام لفظ قرار دے دینا چاہیے. آئین میں کہاں لکھا ہے ورلڈ اسٹیبلشمنٹ؟ کدھر لکھا ہے؟ ہم نے کیوں آئین کے غداروں کو یہ ایک اچھا سا نام دے دیا ہے؟ کیوں ہم بار بار اسٹیبلشمنٹ کر کے ان کو جواز فراہم کرتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں؟ آئین میں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. آئین میں آرمی ہے، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، جو وزارت دفاع کے ماتحت ہیں. وزارت دفاع وفاقی حکومت کے ماتحت ہے، اور وفاقی حکومت کا سربراہ وزیر اعظم پاکستان ہے. تو اول تو ہمیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. فوج آئین کے تحت ہے، ماتحت ہے. اب ہمیں تو یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے کہ فوج کا کیا کردار ہے یا ہونا بھی چاہیے. ہمیں تو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کردار ہے. جب تک ہم اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرتے رہیں گے اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہے گا. جس روز ہم نے آئین میں درج جو الفاظ ہیں فوج، ایئر فورس، نیوی، ان کو استعمال کرنا شروع کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم ہو جائے گا. تو ابھی اس وقت کیا ہو رہا ہے، بدقسمتی سے ابھی بھی ایک تسلسل ہے ماضی کی غلطیوں کا. ہمارے آئین میں ایک چین آف کمانڈ ہے جس کو آئینی چین آف کمانڈ کہتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا فوج کا چین آف کمانڈ، آرمی چیف ہے، اس کے نیچے کور کمانڈر ہیں، اس کے نیچے ڈیو کمانڈر ہے، بریگیڈ کمانڈر ہے، بٹالین کمانڈر، کمپنی کمانڈر. اس طرح ایک آئینی چین آف کمانڈ بھی ہے. اس آئینی چین آف کمانڈ کے اوپر آئین کے تحت سب سے اوپر جو ہے، جو کہ ایک علامتی سربراہ ہے، وہ صدر مملکت ہے، سپریم کمانڈر ہے. پھر اس کے نیچے پرائم منسٹر ہے، اس کے نیچے ڈیفنس منسٹر ہے، اس کے نیچے سیکرٹری ڈیفنس ہے، اس کے نیچے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہے، اس کے نیچے آرمی چیف، نیول چیف، ایئر چیف ہیں. تو جب تک ہم آئینی چین آف کمانڈ کو اسٹیبلش نہیں کریں گے نا، تو اس وقت تک ہم اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو ڈسکس کرتے رہیں گے. جس روز آپ نے گوگل میں اپنے آرمی چیف اور ڈیفنس منسٹر کی کوئی تصویر تلاش کر لی، اس روز ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ختم ہو گیا. آپ کو نہیں ملے گی، آپ نہیں دیکھ پائیں گے. نہ کبھی آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوہ نے وزیر دفاع خواجہ آصف کے دفتر میں جا کے رپورٹ کیا ہو یا اس کے سامنے بیٹھ کے کوئی میٹنگ. نہ آپ نے کبھی خواجہ آصف وزیر دفاع کو دیکھا کہ اس نے تینوں سروسز چیف کے اجلاس کی سربراہی کی ہو. جب تک یہ آئینی
چین آف کمانڈ نہیں آپ اسٹیبلش کریں گے تو اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ کا کردار اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سے ختم نہیں ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کا کردار وزیر اعظم و وزیر دفاع کے کہنے سے ختم ہونا چاہیے. جب تک اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی رہے گی کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہمارا کوئی کردار نہیں ہے, اس وقت تک اس کا مطلب ہے وہ ختم نہیں ہوا. سر, آپ عمران خان کی مزاحمت کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے یا بس ایک پرسیپشن بلڈ ہو رہا ہے اور بیک ڈور پہ اسٹیبلشمنٹ بھی انہیں سپورٹ کر رہی ہے اور پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے سم ہاؤ ایٹ اینی ایکسٹینڈ انہیں سپورٹ کر رہا ہے؟ دیٹس جسٹ اے پرسیپشن کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہے. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں, آپ کا تو یہ سوال غلط ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کو کیسے دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا جو استعارہ ہے نا, وہ ایک غیر جمہوری ماحول کو بیان کرتا ہے, اور عمران خان جو ہیں ان کے منہ سے آپ نے کبھی جمہوریت کا لفظ نہیں سنتے, کبھی نہیں سنیں گے کہ ہم یہ جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں. وہ پتہ ہے کب استعمال کرتے ہیں؟ یہ جمہوریت ہوتی ہے, یہ پارلیمنٹ ہوتی ہے, جمہوریت اس کو کہتے ہیں. آپ کبھی نہیں ان کے منہ سے سنیں گے کہ میں عوام کی طاقت اور جمہوریت کو بحال کروں گا, کیونکہ وہ اگلے ہی سانس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج کو میرا ساتھ دینا چاہیے, الیکشن فوج کرا لے, مجھے آرمی چیف کا فون نہیں آیا, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہیں. تو یہ تو سوال ہی غلط ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت ہے. ان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت نہیں ہے, ان کی اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت ہے جس اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے انہیں دھوکہ دیا. اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ بولتے ہیں کہ جس نے ان سے پینگیں بڑھائی, ٹھیک ہے, اور وہ وعدے وعید ادھر کیے اور ناتا کہیں اور جا کے جوڑا. وہ اسٹیبلشمنٹ, وہ ایک بے وفا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں کہ جنہوں نے ان سے بے وفائی کی. ہی از لائک اے جلٹڈ لور. وہ کوئی سیاسی سوچ نہیں رکھتے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہونا چاہیے, کبھی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں جی نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, نہیں انل منکر, امر بالمعروف نہیں انل منکر. یہ کیا ایک خناس ہے جو ان کے ذہن میں بھرا ہوا ہے کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو حق اور سچ وہ ہے جو عمران خان بولتا ہے. ان کے نزدیک حق کون ہے؟ ضیاء الحق حق ہے, مشرف حق تھا, باجوہ حق تھا, فیض حق تھا. باجوہ جو ہے وہ ان کا ولن ہے, فیض ان کا ہیرو ہے. وہ کون سی اسٹیبلشمنٹ کی مزاحمت کرتے ہیں؟ ان کی وہ سیاسی گرومنگ ہی نہیں ہوئی, ان کی تربیت اس سیاسی انداز سے ہوئی نہیں کہ جو سیاستدانوں کی ہوتی ہے. انہوں نے صرف شہرت دیکھی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں تربیت کا مسئلہ ہے؟ انہوں نے زندگی میں صرف شہرت دیکھی ہے اور اقتدار دیکھا ہے. انہوں نے عوام کے ساتھ سیاست نہیں کی. ان کی جو 22 سالہ جدوجہد کا جو وہ ذکر کرتے ہیں, وہ ڈرائنگ رومز کی پالیٹکس کرتے رہے ہیں, جنرل مشرف سے سیٹیں مانگتے رہے ہیں. انہوں نے عوام کے اندر جا کے جو تقریریں کی, کرپشن کے خلاف اسلام کا جو نعرے بلند کیے, ریاست مدینہ کی جو باتیں کی, ان کو موقع ملا 3.5 سال اقتدار میں رہنے کا. انہوں نے کون سی ایسی سیاسی مثالیں قائم کی ہیں, ڈیموکریٹک جمہوری مثالیں قائم کی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ وہ کہیں کہ میں تبدیلی لے آیا ہوں. انہوں نے تو بلکہ جو اعترافات کیے ہیں وہ تو باعث ننگ اور باعث شرم ہے کہ میں ایجنسیوں کی مدد سے قانون سازی کرواتا رہا ہوں. ایجنسیاں میرا فون بھی ٹیپ کرتی ہیں, وہ تو بڑا سیکورٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے, اور بعد میں پھر کیا کرتے رہے, کیا کہتے رہے کہ باجوہ میرے فون ٹیپ کرتا رہے. تو بات یہ ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں, اور یہ جو وہ مزاحمت کر رہے ہیں وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے نہیں کر رہے, نہ ہی ان کے منہ سے آپ نے یہ لفظ کبھی سنا ہوگا. وہ اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صرف اقتدار میں آنے کے لیے کر رہے ہیں, اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید اب میں اتنا پاپولر ہو گیا ہوں کہ میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ آ سکتا ہوں. تو 2/3 میجارٹی کے ساتھ
تو پہلے بھی لوگ آتے رہے ہیں. مجھے صرف یہ افسوس ہے کہ اگر صرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنے نظریات صحیح کر لیتے تو ہم جیسے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. مگر ان کے ذہن میں ایک فطور ہے, ایک فتنہ ہے کہ جس کے مطابق عوام کی پاپولیرٹی کو وہ استعمال کرتے ہوئے فوج کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. 10 کروڑ ووٹ ان کی جیب میں اگر ڈال بھی دیے جائیں تو وہ پھر بھی 6 لاکھ بوٹوں کی مدد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں گے. تو ان کے لیے عوام کی ووٹ کی نہیں, اسٹیبلشمنٹ کی بوٹ کی ابھی بھی زیادہ اہمیت ہے. اور ان کے ہوتے ہوئے وہ ایک وزیر دفاع ہوتے تھے پرویز خٹک, انہوں نے کبھی یہ کوشش ہی نہیں کی کہ وہ چین آف کمانڈ بھی اسٹیبلش کریں جو آئین کے اندر ہوتی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں جس چین آف کمانڈ کا آپ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا, وہ پاکستانی تاریخ یا نیئر فیوچر میں آپ کہیں دیکھتے ہیں اسٹیبلش ہوتی ہوئی؟ کیا پاکستان کی تاریخی قسمت میں کوئی ایسی چین آف کمانڈ لکھی ہے جہاں سب چیزیں اپنی ہیرارکی کے مطابق ہوں گی؟ دیکھیے مجھے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں نا. میں نے تو وہ بات کرنی ہے جو میں اپنی تعلیم اور تجربے اور زندگی سے سمجھتا ہوں درست ہیں, چاہے ہوں گی یا نہیں ہوں گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحافی وہ بات ہی نہ کرے جو اس کو درست لگتی ہے. اب یہ تو ایک پریکٹیکل اپروچ ہے. اب یہ عمران خان کی یہ دلیل ہو سکتی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں شاید یہ ممکن نہیں, مگر صحافی کا یہ کام نہیں ہے کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں. صحافی نے یہ بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. ممکن اور ناممکن کی بات جو ہے یہ کام سیاسی قیادت کا ہے, لیکن کچھ ایسی سرخ لکیریں ہوتی ہیں جو آئین نے کھینچی ہوتی ہیں, ان کو ممکن اور ناممکن میں نہیں دیکھا جاتا. ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان لکیروں کو کسی صورت میں کراس نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی کراس کرتا ہے اور اگر کوئی ان لکیروں کی خلاف ورزی کو روکنے میں ناکام ہے تو اس کو پھر اپنے عہدے سے دستبردار ہو جانا چاہیے اگر وہ اتنا ہی بے بس ہے. مگر پہلے اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ لکیر کیونکہ آئین کی لکیر ہے, اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ پاکستان میں تو ہوتا ہے, میں روک ہی نہیں سکتا تھا. اب جیسے عمران خان کہتے ہیں میں تو ایک ڈمی کٹ پتلی تھا, سارے فیصلے باجوہ کرتا تھا. تو ممکن ناممکن میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو. ابھی جیسے گورنر صاحب ہیں پنجاب کے, انہوں نے آئین کی تاریخ نہیں دی. آئین میں لکھا ہوا ہے گورنر کا عہدہ ایک پوسٹ آفس کا ہوتا ہے, چاہے وہ وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس سے اسمبلی تعلیل ہو یا وہ 2 دن بعد آٹومیٹیکلی ہو جائے, گورنر کے نام پہ ہی تعلیل ہوتی ہے. تو گورنر کو ہی تاریخ دینی چاہیے تھی. جو صدارتی آرڈیننس صدر کے پاس بھیجا جاتا ہے, صدر کبھی کبھی اسے واپس بھیج دیتا ہے. وہ پھر اگر پارلیمنٹ اس کو یا پھر کابینہ بھیجے تو وہ آٹومیٹیکلی 10-15 دنوں بعد ہو جاتا ہے. تو اس کو پھر بھی صدارتی آرڈیننس ہی کہتے ہیں نا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صدر کہے کہ یہ تو میں نے جاری نہیں کیا, ہوتا صدارتی آرڈیننس ہے وہ. تو میرے خیال میں آئین کی لکیریں اگر آپ کراس کرتے ہیں یا وہ نہیں کر پا رہے آئین کے مطابق تو آپ کو اپنے عہدوں سے ریزائن کر دینا چاہیے. اگر یہ مہذب ملک ہوتا تو گورنر اگر وہ نہیں چاہتا کہ وہ تاریخ دے تو وہ ریزائن کر دیتا, کوئی دوسرا آ جاتا وہ تاریخ دے دیتا. وہ اگر اس کو اتنا ہی اخلاقی طور پہ وہ سمجھتا تھا کہ تاریخ دینا برا ہے تو اس کو اپنے عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آئین نے یہ نہیں کیا, آئین نے وہ نہیں کیا. تو میرے خیال میں ممکن اور ناممکن کو نہیں دیکھنا چاہیے. صحافیوں کو آئین اور قانون کے مطابق اسٹیبلشمنٹ اور یا فوج کے کردار کے اوپر بات کرنی چاہیے, اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آنے والے وقتوں میں ہم یہ ممکن ہے بھی یا نہیں. آنے والے وقتوں کا کام آنے والے لوگ دیکھیں, آپ نے اپنے حصے کی شمع جلاتے رہنا چاہیے. آپ سر ہم آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ دیر واز ٹائم جب آپ کو اوبیسلی آپ کو اٹھایا بھی گیا اینڈ دین اس سے پہلے بھی آپ کو دھمکیاں ملیں, اس کے بعد میں ملتی ہیں. جب سے پی ڈی ایم کی حکومت اقتدار میں آئی ہے, کیا فریڈم آف ایکسپریشنس کو لے کے کوئی قدغن آپ پر یا آپ پر ذاتی نوعیت کے کوئی کالز آئی ہوں, کوئی پریشر بلڈ کیا گیا اس جمہوری حکومت میں جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتی ہے, جو کہ گزشتہ جو حکومت گئی ہے
اس دور میں صحافیوں کے ساتھ کھڑی تھی جن کے ساتھ تمام زیادتیاں ہوتی رہیں. آج جب ان کی حکومت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی جو لائن ہے وہ اس کے اوپر صحافی پورا اتر رہا ہے؟ کیا آج تو آپ کو دھمکیاں نہیں ملتی اپنی جو رائے ہے اس کے اظہار کے حوالے سے؟ جب آپ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, ٹی وی اسکرین پہ, تو کچھ کہنے سے پہلے 1-2 سیکنڈ اپنے ذہن میں کچھ برین اسٹارم کرتے ہیں, کوئی فلٹر لگاتے ہیں کہ یہ کہنا ہے, یہ نہیں کہنا, یہ کہوں گا تو وہ کال آ جائے گی, وہ کال آ جائے گی. دیکھیں ابھی اس طرح کا تو پریشر نہیں ہے, مگر یہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے, اور یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہر حکومت کے بدلنے کے بعد جو تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے وہ ایک گروپ کے صحافیوں کے لیے ہوتی ہے, دوسرے گروپ کے لیے نہیں ہوتی. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہر پیشہ اس وقت تقسیم ہو چکا ہے, اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ چاہے سیاست ہے, چاہے عدالت ہے, چاہے صحافت ہے, چاہے سول سوسائٹی ہے, 2 گروپوں میں تقسیم ہے, اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ, پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ہمارا میڈیا بھی تقسیم ہے, اور پھر جو ماضی میں پرو اسٹیبلشمنٹ تھے ان کے اندر بھی اب تقسیم آ گئی ہیں. ایک تو پرو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ اینڈ اینٹی پریویس اسٹیبلشمنٹ, وہ اس طرح کی تقسیم بھی آ گئی ہے. تو یہ جو پریشرز ہیں میڈیا پہ یہ تو ہر دور میں رہتے ہیں. اب میں کہہ دوں کہ جی مجھے تو اب کال نہیں آتی ہے, کالز تو مجھے پہلے بھی اس طرح ڈائریکٹلی کوئی نہیں کرتا تھا, کیونکہ میں نے کوئی ایسا تعلق ہی نہیں رکھا کسی ایسے ادارے سے کہ جو بعد میں جس کو یہ فیل ہو کہ میں نے اس کو ڈچ کیا ہے. تو اس لیے جب مجھے اٹھا کے بھی لے کے گئے تھے تو میرے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرتے تھے, نہ مجھے کوئی بات کرتا تھا, کیونکہ میں نے کبھی ان سے ایسا راہ و رسم رکھا ہی نہیں تھا کہ کوئی مجھے لے کے جاتا ڈانٹ ڈپٹ کرتا. انہوں نے تو مجھے صرف یہ ڈرایا کہ بھئی آپ کو ہم نے فارغ کر دیا, مارنا ہے اور یہ وہ. تو میرے خیال میں صحافیوں کو کم از کم ایک اصول بنا لینا چاہیے کہ وہ جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ان سے اپنے تمام رابطے منقطع کر لینا چاہیے. بلکہ ایک وقت ایسا بھی ہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ ہمارے کوئی باس جو ہیں ملنا چاہتے ہیں, وہ بھی شاید اسٹیبلشمنٹ کے کوئی سینئر لوگ تھے, اور وہ کسی تھرڈ پارٹی یعنی ان سے کہا گیا کہ آپ کی ملاقات کراتے ہیں. میں کہا میں ایز اے جرنلسٹ ملاقات کر کے کیا کروں گا, آپ کی جو تحفظات ہیں سوالات ہیں ان کے, میں نے کہا میرے تحفظات سوالات ان سے ہیں ہی نہیں, میرے نزدیک تو ان کا رول ہی نہیں ہونا چاہیے, تو میں کیوں جا کے ان سے سوال کروں. یہ کون شخص ہے جو مجھے بتائے گا کہ لاء اور آئین کیا ہے. میں کہا جی میں اپنے جو ہے نا وہ ڈیفنس منسٹر صاحب ہے پرویز خٹک صاحب, میں ان سے مل لوں گا, لیکن آپ سے پولیٹیکل معاملات پہ میں ڈسکشن نہیں کر سکتا. اور یہ جو تھرڈ پارٹی کے تھرو آپ سے کنورسیشن کی گئی, یہ آپ کو اٹھانے سے پہلے کی ہے یا اس کے بعد کا ایونٹ؟ اس کے بعد کے اچھا, اس کے بعد دوبارہ اپروچ کیا؟ دوبارہ ظاہری بات ہے ہم جیسے لوگوں کا تو جو ہے نا وہ ہر وقت ایک مجھے لگتا ہے ہمارا آڈیشن چلتا رہتا ہے, کیونکہ ہم ڈائریکٹ جا کے آڈیشن دیتے نہیں ہیں نہ انٹرویو دیتے ہیں. تو وہ مختلف جگہوں پہ ٹرائی کرنے والی بات ہے, اچھا اتنے چیک کر لو ذرا, دیکھو انہوں نے دیکھ لو کی کر رہے ہیں. تو ریئل ٹائم میں آڈیشن ساری زندگی ہم جیسوں کی آڈیشن میں ہی رہتی ہے, کہ کبھی آڈیشن میں وہ پاس ہو جاتے ہیں, کبھی فیل ہو جاتے ہیں. تو ہم جیسے تو پروبیشن پہ ہی رہتے ہیں, مگر ہم جیسوں کو کسی سے توقع بھی نہیں ہوتی. اگر 4 سال گزار دیے ہیں تو زندگی کے باقی چند سال بھی گزر جائیں گے. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا, اور جو دل کھول کے آپ نے باتیں کی, میں بڑا مشکور ہوں آپ کا. آپ نے تھینک یو ویری مچ جی, آپ کا شکریہ. نہیں سر, تھینک یو سو مچ. میں اپنے تمام دیکھنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے چاہوں گا کہ وہ اپنا فیڈ بیک دیں اس ایپیسوڈ کو لے کے. ان کے جو سوالات ہیں, یا اگر کوئی نیا گیسٹ کے حوالے سے اگر وہ ہمیں کوئی گائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے اپنے میزبان کو. اللہ حافظ.